हेलो एवरीवन। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स, मैं कुछ गैप से जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जाहिर है चैनल के साथ साथ दीगर मसरूफियात और सरकारी जॉब, तो फिर इस वजह से बाज़ दफ़ा कुछ गैप आ जाता है। लेकिन कुछ दोस्तों बहनों भाइयों के कुछ सवालात थे ऐसे, और उसमें कुछ बातें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो की सूरत में जो है वो रिप्लाई किया जाए। पहली बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, आ, एक साहब ने मुझे पेशावर से फ़ोन किया और मुझे उन्होंने ये कहा कि माशाल्लाह आपकी 400 वीडियोस हो चुकी हैं, और आपके चैनल पे कोई एवरेज कोई बहुत अच्छे व्यूज़ नहीं है, आपके कोई बहुत अच्छे सब्सक्राइबर नहीं है, तो फिर भी आप ये काम करते जा रहे हैं, तो क्या आप इससे कभी बोर नहीं हुए, आप थकते नहीं हैं? तो इस तरह के उनके सवालात थे। तो उनको पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, पहली बात तो ये कि मैंने इस चैनल को किसी भी एंगल से, मैंने इसको फाइनेंशियली पर्पस के लिए तो बनाया ही नहीं था। मैं तो जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया उसको लोगों के साथ बांटने के लिए, कुछ आप लोगों से सीखने के लिए, समझने के लिए। और अगर मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ समझा सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ इस गर्ज से आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरी पूरी हो रही है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि कुछ ख़ास लोगों को मैं एक ऑफ़र, एक पैकेज देना चाहता हूँ, और लाइफ़ टाइम पैकेज देना चाहता हूँ। और वो पैकेज है फ्री इलाज का। उनका कोई भी रूहानी मसला हो, वो डिस्कस करना चाहें, वो मशवरा करना चाहें, वो इलाज करवाना चाहें, वो किसी भी किस्म के, खुदा न खास्ता उनके ऊपर अगर कोई जादू है, कोई बद असरात हैं, कोई बंदिश है, वो उसकी काट करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। उसके लिए जो है वो हमारा क्राइटेरिया ये है, एक तो हमारी जो ब्लाइंड, जो नाबीना बहन भाई हैं उनके लिए। लेकिन वो इसको सिर्फ अपनी ज़ात के लिए यूज़ करेंगे, वो अपने रेफरेंस से मुझे किसी किसी को जो है वो रेफ़र नहीं करेंगे मेरे पास। अपने लिए वो, उनको कोई मसला है तो उनके लिए मैं हाजिर हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह ताला हाजिर हूँ। क्योंकि मैं कभी भी लोगों की तरह हदिये कड़ाइयों के नाम पे पैसे नहीं लेता। मैं जो फीस अपनी लेता हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह के लेता हूँ, और बोल के लेता हूँ, और अपनी मेहनत का, अपने टाइम का पैसा मैं लेता हूँ जिन लोगों से लेता हूँ। हर किसी से नहीं लिया जाता, मगर जिन लोगों से लिया जाता है अपनी मेहनत का, अपने टाइम का लिया जाता है। और जिन लोगों को ये बता के लिया जाता है कि हमारा चीज़ों में, सामान में एक्सपेंस होता है, तो वो बिल्कुल होता है। वो जहाँ पे जो खर्चा होता है वो ही बता के लिया जाता है। जहाँ पे खर्चा नहीं होता वहाँ पे अपनी फीस ली जाती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता के ली जाती है। उन लोगों से भी फीस ली जाती है जिन्होंने सिर्फ हिसाब किताब लगवाना होता है। लेकिन उनको भी ये पैकेज फ्री मिल सकता है। फ्री किस तरह से मिल सकता है? वो इस तरह से मिल सकता है कि मेरे पास कुछ ज़रूरतमंद, कुछ डिज़र्विंग फैमिलियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत और अपनी तौफीक के मुताबिक जो उनकी हेल्प कर सकता हूँ वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ये कोई सदका, ज़कात, खैरात की मद में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ही उनको देने की कोशिश करते हैं जो अपने बच्चों को खिलाते हैं, जो अपने बच्चों को देते हैं। अपने अपने हिस्से में से किसी को निकाल के देना, जो उसमें सुकून है और जो उसका अजर है, वो अनएक्सप्लेन्ड है, वो बताया नहीं जा सकता। वो जो बंदा ये काम करे वो ही इसको फील कर सकता है। तो वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इन डिजर्विंग फैमिलीज के लिए, कोई बंदा अगर जो पाकिस्तान से बाहर है तो कम अज कम 10,000 यानी 10,000 रुपया उनकी हेल्प के लिए अगर वो देगा,
تو اس کا اپنا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کی فیس اس سے نہیں لی جائے گی. اور جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق 5,000 روپیہ یا کم از کم 1,000 روپیہ جو ان کے لیے خرچ کرے گا. اس کا مسئلہ اگر کوئی ہوگا ایسا جو حل ہو سکتا ہے ہم سے تو انشاءاللہ تعالی اس سے اس کی فیس نہیں لی جائے گی. جو حساب لگوانے کے لیے اور مختلف اپنے وہ ذائچے بنوانے کے لیے اور ہاتھ دکھانے کے لیے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان سے بھی اس کی 5,000 روپے فیس لی جاتی ہے. لیکن وہ اگر ان لوگوں کی ہیلپ کی مد میں جو ہے وہ 1,000 روپے 2,000 روپے وہ اس میں شامل کرتے ہیں تو ان سے بھی اس کی فیس نہیں لی جائے گی. یہ جو معاملات ہوتے ہیں پلمسٹری ہاتھ دیکھنا یا ٹیرو ریڈنگ میں خود نہیں یہ کرتا لیکن میرے پاس جو ہے وہ اتھینٹک لوگ اس کے لیے ضرور موجود ہیں تو ان کے ذریعے یہ کام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. جھوٹ بول کے کوئی کام کرنے کی یا اس کو جو ہے وہ شو کرنے کی ہمیں کم از کم جو ہے وہ کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ ان ڈیزرونگ لوگوں کی ہیلپ خود کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں شامل کیے بغیر وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو پرکھیں گے کہ ان کا اپنا معیار کیا ہے. اگر وہ بندہ ہمیں ہیلپ فل لگے گا تو پھر ہم ڈائریکٹ ان کو ضرور کریں گے ورنہ اس طرح کے بندے کا ہم پیسہ بھی نہیں لیتے. کیونکہ خواتین کے معاملے میں عورتوں کے معاملے میں بہت سارے لوگ پیسہ پھینکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ان کی غرض اور ان کے ارادے اور ان کے مطالبات کچھ اور ہوتے ہیں. تو ہم جن کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو اپنے بلڈ ریلیشن کی طرح ان کو اپنی بہن بیٹیاں سمجھ کے ان کے لیے جو کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے اس کام کے لیے کبھی نہ تو خود زکوٰۃ خیرات سے میں نے یہ کام نہیں لیے اور نہ کسی سے زکوٰتیں مانگی ہیں, کسی سے اس طرح کا پیسہ اکٹھا نہیں کیا, کوئی اس کے لیے ہم نے کوئی چندہ گروپ یا چندہ بک نہیں بنائی. ہم اپنی محنت کر کے اپنی کمائی میں سے جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے ہمارا جو واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے 0308437961 0308437961 اور پاکستان کا کنٹری کوڈ 0092. اسی نمبر کے اوپر جیز کیش اکاؤنٹ بھی موجود ہے. اور ویسے بھی میں اس کام کے لیے کسی سے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ڈونیشن نہیں مانگ رہا, کوئی خیرات نہیں مانگ رہا, کوئی ایکسٹرا ہیلپ نہیں مانگ رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی فیس چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ ان لوگوں کے لیے میرا ساتھ دیتے ہیں تو اس مد میں اپنی فیس چھوڑنے کے لیے تیار. یہ بات میں نے کی ہے. باقی وہ ٹپیکل طریقے سے این جی اوز بنا کے اور وہ اس طریقے سے کسی کی ہیلپ کرنا اور پھر اس کو جو ہے وہ نشر کرنا, اس کی نشر و اشاعت کرنا, ویڈیوز بنا کے ویڈیوز میں لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا, تصویریں بنا کے ان تصویروں کو میں لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا اور پھر لوگوں کو سامنے لے کے آنا راشن کے ڈبے ہاتھ میں پکڑا کے اور یہ جی کیمرے میں ہم آپ کو یہ دیکھیں جی ہم ان کو اتنے پیسے دے رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں. یہ اس بندے سے پوچھیں جو مجبور ہوتا ہے, جو پریشان ہوتا ہے, جو بے بس اور لاچار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ چیزیں کتنی تکلیف دہ گزرتی ہیں, اس کو ان چیزوں سے کتنی اذیت ہوتی ہے. تو اس لیے میں اس طرح کے کام نہیں کرتا. اور جو لوگ کرتے ہیں میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں سے مانگ کے نہیں کرتے اور ہم زکوٰتیں خیراتیں نہیں دیتے, ہم اپنے حصے میں سے اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنی کمائی میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہم اس چیز کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کو اس طرح سے کوئی اذیت دیں. ہم ان کو کیمرے میں لا کے ان کو ویڈیو میں لا کے اور اس طریقے سے
ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑائیں یا راشن پکڑائیں اور ان کو تصویریں، ان کی ویڈیوز اور ان کو خام خواہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے پھریں، کیونکہ ہوس پرست لوگوں کا جو بازار ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ وہ اس نیت اور اس نیچر کے لوگوں سے اپنی ان بہنوں کو، ان بچیوں کو بچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہر کسی کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اعتراض اس لیے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ میں اس میں کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لے رہا، کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کر رہا، کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں مانگ رہا، تو صرف بتایا ہے۔ اب میرے پاس جو پیسے آنے ہیں الحمدللہ وہ پیسے بھی ادھر ہی جانے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کو اس لیے بتایا ہے، یہ بات یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بندہ 5,000 روپے فیس نہیں دے سکتا اس کی حساب لگوانے کی، ٹیرو ریڈنگ کی یا ہاتھ دکھانے کی، تو وہ اگر 5,000 روپے فیس نہیں دے سکتا تو وہ ان کی ہیلپ کی مد میں اگر اس میں سے کوئی پیسے کم بھی کر دے گا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور یہ آپ لوگوں سے کوئی ڈونیشن کی اپیل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو کی ایک فیور ہے، یہ آپ لوگوں کو ایک ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، آپ لوگوں سے مانگ نہیں رہا ہوں کچھ۔ باقی سمجھنے کا، سوچنے کا ہر کسی کا معیار اپنا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔